बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाजिर हूँ। आज मेरी स्टोरी के जो जरदारी 10 दिन पहले 10 नंबरिया था उस पर फिल्में बन रही थी, आज वो जमहूरियत का चैंपियन कैसे बन गया, ये दोहरा मियार किसका है? क्या हम सियासत में जिद को आगे ले आए हैं, अना को आगे ले आए हैं? क्या सियासत इसका नाम है कि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, किसी को रास्ता नहीं देना? क्या सियासत में अवाम कहीं नज़र आती है, अवाम की बात हो रही है? अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह ताला आपको करोड़ों रहमतों से नवाजे। इंतहाई खूबसूरत आज मैं बात करना चाहता हूँ। मैं अभी इंतज़ार करें, थोड़ी देर में जो मैं अर्ज़ करना है वो करूँगा। पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो रास्ता देने का नाम नहीं रहा। पाकिस्तान में सियासत ज़िद का नाम रह गया है। ज़िद में, अपनी अना में, अपनी ऑनर को वायलेट कर देना, अपनी शख्सियत को जो है वो मसक कर देना, पाकिस्तान के सलामती के अदारों को ख़राब कर देना, पाकिस्तान की मईशत की बहाली पर सवालिया निशान लगा देना। मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी जमातें कौन हैं, पीटीआई कौन है, नून लीग कौन है, जमीयत उलमा इस्लाम कौन है, पीपल्स पार्टी कौन है, जमीयत उलमा पाकिस्तान कौन है, MKM कौन है, अवामी नेशनल पार्टी कौन है, मिल्ली पख्तूनख्वा पार्टी कौन है, ये दीगर जमातें, ये कौन जमातें हैं? ये क्या इंडिया से आई हुई जमातें हैं? क्या ये रूस से आई हुई जमातें हैं? क्या ये अमेरिका से आई हुई जमातें हैं? हमारी ये सारी जमातें पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं। हम एक दूसरे को मुखालिफ समझें, सिर्फ सियासी हद तक मुखालिफ समझें, उसकी कमजोरियों को अवाम तक लाएं, जो गलत काम हो रहे हैं वो अवाम तक पहुंचाएं। जमहूरियत में ओपोजिशन जो होती है वो अवाम का चेहरा होती है। उसने वो सब कुछ अवाम के सामने, हुकूमत के सामने, दुनिया के सामने लाना होता है जो अवाम के साथ हो रहा होता है, अवाम के साथ जो मसाइल रोज़ाना की बुनियाद पे जिनको सामना करना पड़ता है, वो जमहूरियत में ओपोजिशन ही है जो आईने के तौर पे सामने आती है। और पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई भी सियासत हो, वो ओपोजिशन और हुकूमत ये गाड़ी के पहियों की तरह है। अगर हम ये समझें कि ओपोजिशन को दीवार के साथ लगा दे, उन्हें सांस लेने की भी इजाज़त ना दी जाए, तब भी पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, उसमें तमीर व तरक्की, उसका दिफा, उसकी सलामती और उसकी मईशत की बहाली नहीं हो सकती। अगर हम समझें कि गवर्नमेंट को गिरा दें, उसके लिए मसाइल पैदा कर दें, अगर वो अच्छा काम कर रही है तब भी तनकीद करें, अगर वो बुरा कर रही है तब तो तनकीद का हक है, मगर उसको भी हम काम करने ना दें तब भी मुल्क का नुकसान है, मईशत का नुकसान है, पाकिस्तान की सलामती और दिफा का नुकसान है। यहाँ जिद और अना ने जगह ले ली है। हम रास्ता देने के लिए नहीं तैयार। सियासत जो है वो मज़ाकरात का नाम है। देखें, आज ओपोजिशन में जो PDM में कितनी जमातें हैं, हिस्ट्री उठा के देखें कि इन जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ कितना जहर उगला हुआ है, कितनी मुखालफत में गुफ्तगू की हुई है, कितने लोगों को मारा हुआ है, कितने लोगों पे तशद्दुद किया हुआ है। आज PDM में इकट्ठे हैं। हुकूमती इत्तेहाद देखें तो एक दूसरे के खिलाफ वो सफ़े अव्वल के दुश्मन नजर आते थे।
ایک دوسرے کے خلاف جلوسوں جلسوں پہ دعویٰ بولا جاتا تھا، ایک دوسرے کو ایجنٹ قرار دیا جاتا تھا، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر آج وہ حکومتی اتحاد میں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں دشمنی میں تبدیل نہیں کرنی چاہیے، چونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بچے کی ضد کی طرح ہے۔ بچہ جب ضد کرتا ہے تو وہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے۔ تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، ان کے دادا، پھر باپ، پھر بیٹے، پوتے، پڑپوتے جو ہیں وہ سیاست میں ہیں، مگر مچور نہیں ہوئے۔ یہ ضد کی سیاست کرتے ہیں اور ضد کے ساتھ مفادات کی سیاست کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے۔ اب میں جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری جو آج سے 10 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب سے لے کر پوری حکومت کہہ رہی تھی کہ وہ 10 نمبریہ ہے، اس پہ فلمیں بنی ہوئی ہے، وہ انتہائی خطرناک انسان اس کو قرار دیا گیا ہے، کرپشن کا بادشاہ اس کو کہا گیا ہے۔ مگر آج کیا ہوا ہے کہ رات کو پی ڈی ایم کے اختلافات ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی نے استعفے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور زرداری نے جمہوریت کے سفر کو اختیار رکھنا جاری رکھنے کا کہا ہے۔ تو وہی لوگ جو اس کو 10 نمبریہ کہہ رہے تھے، وہی رات کو ٹی وی بیٹھ کے اس کو جمہوریت کا چیمپئن کہہ رہے ہیں۔ یہ میں حیران ہوں کہ یار، جو آپ کے ساتھ آ جائے، جو آپ کے مطلب کی بات کر دے تو وہ جمہوریت کا چیمپئن ہو جائے، جو آپ کے مطلب کی بات نہ کرے وہ 10 نمبریہ ہو جائے۔ یار یہ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے عوام کو کیا سبق ملا؟ عوام کیا سمجھے کہ یار یہ تو نورا کشتی ہے، یہ سب اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہیں۔ عوام کدھر ہے؟ آئین پاکستان میں جو عوام کو سہولیات دینا گورنمنٹ کا کام ہے اور اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے اپوزیشن کا پریشر ڈالنا ان کا حق ہے، وہ کہاں ہے؟ عوام تو درمیان میں نظر نہیں آ رہی۔ اگر استعفے دینے میں کوئی بھی مخلص ہوتا، مجھے یہ بتائیں کہ ڈسکا کا ایک الیکشن کروانا مشکل ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ جو حکومت کے بعد سب سے بڑی جماعت ہے، اگر وہ استعفے دے دے تو کیا ملک میں دوبارہ الیکشن کی راہ ہموار نہیں ہو سکتی؟ جمعیت علماء اسلام استعفے دے دے اور دیگر جو ان کی پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں وہ استعفے دے دے، پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی، تو کیا ملک میں نئے الیکشن نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں نہیں اپنے طور پہ ریزائن کرتے، استعفے دیتے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے مفادات کٹھے ہیں، یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بہت مخالف ہیں، ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ عوام کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ اپنے مفادات کی جنگ، اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر عوام کے مفاد کی جنگ لڑتے ہوتے تو آج جو 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، جو آئین پاکستان 1973 کے آئین کے بعد 22ویں ترمیم آئی ہے، بتائیں اس میں عوام کی سہولت کے لیے کون سی ترمیم آئی ہے؟ بتائیں مجھے، کوئی ترمیم آئی ہے تو مجھے بتائیں۔ لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، لوگ علاج معالجہ میں تڑپتے ہوئے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر رہے ہیں، لوگ بھوک پیاس افلاس سے مجبور ہیں، نوکری نہیں، کہاں نوکریاں ہیں؟ رہائش کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ عین پاکستان میں حکومت کی ذمہ داری ہے، مگر کیا ہے کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ چند دنوں کی بات ہے، ادھر سے جماعتیں ٹوٹ کر ادھر چلی جائیں گی، ادھر سے ٹوٹ کر ادھر آ جائیں گی۔ یہی تماشا پاکستان میں 73 سالوں سے ہو رہا ہے، اور جہاں ان کی نہ چلے یہ سلامتی کے اداروں کو بلیم کریں گے، ان پہ تنقید کریں گے، ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، دفاع پہ انگلیاں اٹھائیں گے، پھر کشمیر پہ سودے کی بات کریں گے، پھر انڈیا کے ساتھ یاری کی بات کریں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں، ہمیں کسی کو غدار کہنا،
کسی کو پاکستان کا دشمن کہنا، یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے سلامتی کے اداروں، پاکستان کے دفاع پر، پاکستان کی معیشت پر جو بھی راز اگل رہا ہے، جو ہمارے قیمتی اثاثے ہیں، ایٹمی اثاثے ہیں، جو پاکستان کی اندرونی معاملات پہ کوئی راز اگلے، کوئی سلامتی کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائے، جو سلامتی کے اداروں کے ہیڈ ہیں ان کو ٹارگٹ کرے، وہ بھی ملک دشمنی میں آتا ہے. مگر اپنی اصلاح کریں. میں محترمہ مریم صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضد چھوڑ کر اپنے چاچا شہباز شریف صاحب سے، آپ کے کزن حمزہ شہباز شریف صاحب سے ملیں، بیٹھیں، گر سیکھیں، سیاست کے ہنر سیکھیں، ان کے ساتھ مل کر سیاست کریں، نون لیگ کو بچائیں، نون لیگ کو خراب نہ کریں. میں یہی بات مریم صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں. اور میں زیرک سیاستدان جس سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، مگر وہ بھی اس وقت جذباتی سیاست کر رہے ہیں، اور جذباتی سیاست میں انہوں نے اپنی جماعت کا بھی نقصان کیا ہے، اپنا بھی نقصان کیا ہے. یہ دو جماعتی الیکشن، یہ سٹیٹس کو جو ہے یہ کسی بھی مذہبی جماعت کو یا دیگر جماعتوں کو آگے نہیں آنے دیتا. یہ اپنے گرد ہی سب کچھ لپیٹ کے رکھتا ہے کہ کوئی اور اس میں حصہ نہ لے.